السلام علیکم ناظرین، اگر آپ نے حال ہی میں اپنا شناختی کارڈ نمبر 9999 پر بھیجا ہے اور جواب میں ایک کنفرمیشن SMS ملا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پیغام کا اصل مطلب کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ کنفرمیشن کا مطلب فوری منظوری ہے، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ پیغام دراصل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ کی درخواست سسٹم میں موصول ہو چکی ہے، ابھی حتمی فیصلہ نہیں بھیجا جاتا جب تک مکمل جانچ نہ ہو جائے۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے لوگ بار بار شناختی کارڈ بھیج دیتے ہیں جو غیر ضروری نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ کنفرمیشن صرف وصولی کی اطلاع ہوتی ہے، منظوری کی نہیں۔ اگر آگے بڑھنے سے پہلے SMS کے الفاظ غور سے پڑھنا بہت اہم ہے۔ اگر پیغام میں واضح طور پر اہل قرار دیا گیا ہے، منظور ہو چکی ہے یا ادائیگی حاصل کرے جیسے الفاظ موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ تمام شرائط پر پورا اتر گیا ہے۔ ایسی صورت میں مزید کوئی درخواست بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر مرحلہ عام طور پر ادائیگی سے متعلق ہدایات کا انتظار کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ادائیگی سینٹر کا نام یا تاریخ بھی الگ پیغام میں بھیجی جاتی ہے۔ اگر تاریخ درج ہو تو مقررہ وقت پر اصل شناختی کارڈ کے ساتھ جانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی ایجنٹ یا غیر متعلقہ شخص کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سرکاری پروگرامز میں ادائیگی براہ راست مستحق فرد کو دی جاتی ہے۔ اگر SMS میں زیر غور ویریفیکیشن جاری ہے یا ڈیٹا کی تصدیق کی جا رہی ہے جیسے الفاظ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ درخواست ابھی جانچ کے مرحلے میں ہے۔ اس دوران سسٹم آپ کی آمدن، فیملی ریکارڈ اور دیگر سرکاری ڈیٹا سے معلومات ملا کر دیکھتا ہے۔ رش کے دنوں میں خاص طور پر رمضان کے قریب یہ عمل چند گھنٹوں کے بجائے 3 سے 5 دن بھی لے سکتا ہے۔ ایسے میں دوبارہ 9999 پر شناختی کارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بار بار میسج بھیجنے سے پروسیس تیز نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ یہی بہتر ہے کہ کم از کم 3 دن انتظار کیا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی نیا پیغام نہ آئے تو متعلقہ ہیلپ لائن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر پیغام میں صاف طور پر لکھا ہو کہ آپ اہل نہیں ہیں یا معیار پر پورا نہیں اترتے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کے مطابق آپ مقررہ شرائط پر پورا نہیں اتر رہے۔ عام وجوہات میں قابل ٹیکس آمدن، سرکاری ملازمت یا پہلے سے کسی اور امدادی پروگرام میں رجسٹریشن شامل ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات خاندان ڈیٹا اپ ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی نااہلی ظاہر کرتے ہیں۔ میں واضح کر دوں کہ نااہلی کا پیغام آنے کے بعد بار بار شناختی کارڈ بھیجنے سے نتیجہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مقامی رجسٹریشن سینٹر پر جا کر اپنے کوائف درست کروانا ہی بہتر راستہ ہوتا ہے۔ درست معلومات اپ ڈیٹ ہونے کے بعد دوبارہ اہل ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے جذباتی رد عمل دینے کے بجائے معلومات کی تصدیق پر توجہ دینا زیادہ اہم ہے۔ آخر میں بات سادہ ہے کہ 9999 کا کنفرمیشن SMS صرف درخواست موصول ہونے کی اطلاع دیتا ہے، حتمی فیصلہ نہیں۔ اصل حقیقت جاننے کے لیے پیغام کے الفاظ کو غور سے پڑھنا ضروری ہے۔ منظور، زیر غور یا نااہل تینوں پیغامات کا مطلب الگ ہوتا ہے اور ہر ایک میں الگ قدم مختلف ہوتا ہے۔ میں زور دے کر کہتا ہوں کہ غیر مصدقہ خبروں یا سوشل میڈیا افواہوں پر اعتماد نہ کریں۔ سرکاری پیغام ہی اصل حیثیت بتاتا ہے۔ اگر یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آئندہ بھی درست اور بر وقت رہنمائی ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔